تو آپ میں عشق رسول، محبت رسول، محبت رسول کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ تفسیر حازن ہے، پہلی جلد صفحہ 461 ہے۔ یہ منافقین کا ٹولہ اس وقت سے آ رہا ہے۔ ایک وہ بشر کہتا نہیں جی یہ کلمہ پڑھتے ہیں، کچھ نہ کہو، سنو ذرا ان کے کرتوت دیکھنا، ذرا ان کے بڑے کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز بھی پڑھتا تھا، سرکار کے ساتھ جہاد بھی کرتا تھا، کلمہ بھی پڑھتا تھا، مسلمان بھی کہلواتا تھا۔ بشر اس کا نام تھا۔ ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا جائیداد کا، زمین کا۔ تو یہودی کو پتہ کیا کہتا ہے؟ آؤ تمہارا جو ہے نا کعب بن اشرف، جو تمہارا سب سے بڑا عالم ہے، اس سے فیصلہ کراتے۔ یہودی کہتا ہے کہ کلمہ جن کا پڑھتے ہیں ان کی انہیں فیصلہ کیوں نہیں کراتے؟ اللہ کا محبوب بھی مانتے ہو، نبی بھی مانتے ہو۔ کہتا ہے نہیں، ان سے کراتے ہیں۔ اندر روگ تھا نا، منافقت تھا، پتہ تھا کہ سرکار نے حق بیان کرنا ہے، سچ کا سچ، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ارادہ کرنا ہے۔ تو ادھر کعب بن اشرف اتنا لانتی تھا، وہ پیسے لے کے فتویٰ دیتا تھا۔ آج بھی ہیں 2 نمبر پیڑ ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں۔ تو لیکن اس نے نا، یہودی نے بڑا اسے دبایا۔ اس نے کہا کہ نہیں، جن کا کلمہ تم پڑھتے ہو نا، آج فیصلہ ان سے کروانا ہے۔ یہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ گیا، یہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ گیا سرکار کی بارگاہ میں، مجبور ہو کر گیا ہے۔ ویسے تو یہ مدینہ المنورہ جاتے ہی نہیں، اگر جاتے ہیں تو بڑے مجبور ہو کے جاتے ہیں۔ بڑے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، لڑکھڑاتی گھسیٹی ٹانگوں کے ساتھ گیا۔ یہودی نے اپنا موقف بیان کیا۔ اس کے بعد اس نے، بشر نے، میں تو اسے مسلمان نہیں کہوں گا، منافق کہوں گا، اس نے اپنا موقف بیان کیا۔ یہودی حق پہ تھا۔ تفسیر حازن پہ 461 کے اوپر یہ روایت موجود ہے۔ سرکار نے زمین کی ڈگری جاری کر دی یہودی کے حق میں۔ اگر یہ مسلمان ہوتا تو سرکار کے فیصلے کو مانتا نا۔ اب واپس آ رہے ہیں، پھر اس کی رگیں نفاق پھڑکی، منافقت والی جو رگ ہے وہ پھڑکتی ہے۔ اس کی باسی کڑی میں ابال آیا، اسے کہتا ہے یہودی کو، آؤ ذرا عمر ابن خطاب سے نا فیصلہ کروانا ہے۔ یہودی کہتا ہے کوئی عقل کا علاج کراؤ، چھوٹی عدالت کے بعد تو بڑی عدالت سے میں اپیل کی جاتی ہے۔ کیوں جی جہانگیر صاحب؟ سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے خلاف اپیل سن سکتی ہے، اختیار رکھتی ہے، لیکن سپریم کورٹ کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کے محبوب سے فیصلہ کرایا ہے تو اب ان کے خلاف کیسے اپیل ہو سکتی ہے؟ اب چھوٹی عدالت میں کیسا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ اڑ گیا بشر منافق جو ہے۔ یہودی کہتا ہے، دیکھو اس کا عقیدہ کہتا ہے کہ جاؤ آ جاؤ، مجھے عمر ابن خطاب کی عدالت پر بھی اعتبار ہے۔ دونوں چلے گئے۔ اس نے اپنا، بشر نے موقف بیان کیا۔ اس کے بعد یہودی کی باری، اس نے کہا کہ اے عمر ابن خطاب، میں اپنا موقف بیان کروں گا بعد میں، لیکن میری ریکویسٹ ہے، ہم دونوں آپ کے محبوب کی بارگاہ میں گئے تھے اور سرکار نے اس کیس کا فیصلہ میرے حق میں فرمایا ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں ابھی ٹھہر دو، آگے موقف نہیں سنا، فرمایا ٹھہرو ابھی میں فیصلہ۔ اندر گئے، تلوار لے کر آئے اور آ کے اس منافق کی گردن اڑا دی اور فرمایا کہ جو اللہ کے محبوب کی زبان کا فیصلہ نہیں کرتا، میری زبان کی کوئی حیثیت نہیں اس کا فیصلہ کرے، میری تلوار اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ کہ وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سکر، اس خدا دو تو حضرت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی۔ میں قربان جمال حضرت عظیم و برکت والی عظمت دوں، پورے واقعے نے کہ شعر میں بیان کر دیتا، فرمایا کہ ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ کیا مقام ہے، کیا شان ہے۔ اور پھر سنو اللہ نے کتنا نوازا فاروق اعظم کو کہ آپ کی آگ کے اوپر بھی حکمرانی ہے، پانی کے اوپر بھی حکمرانی ہے، زمین کے اوپر بھی حکمرانی ہے، پہاڑوں کے اوپر بھی حکمرانی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک دفعہ صلی اللہ آیا مدینہ منورہ میں، تو سیدنا فاروق اعظم نے اپنا درا کوڑا زمین کے اوپر مارا، میں زمین رک جا، کیا میں نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ اس کے بعد دوبارہ اللہ مدینہ میں نہیں آیا، نہ قیامت تک آئے گا۔
اور پھر آپ نے ایک دفعہ پہاڑ سے آگ نکلنی شروع ہوئی، لاوا ابلا، جیسے آج بھی آتش شام سے نکلتا ہے، تو صحیح بخاری کے حدیث آپ نے اپنی چادر مبارک دی ہے، تمیم داری رضی اللہ عنہ بڑے جیسا بھی ہیں، میں جاؤ اس آگ کو چادر دکھاؤ، یہ اللہ کے محبوب کے غلام عمر ابن خطاب کی چادر ہے، آگ واپس چلے گی، دوبارہ نہیں نکلی ادھر سے۔ اور دریا نیل جب مصر کو فتح کیا نا سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ گورنر تھے، تو لوگوں نے کہا کہ ہمارا گورنر، ہمارا جو یہ دریا نیل ہے نا، ہر سال ایک کمواری دوشیزہ کو ذبح کر کے اس کا خون اس میں پھینک دیا تب یہ چلتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، میں اپنے امیر المومنین سے پوچھتا ہوں۔ آپ نے خط لکھا سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں، حضور ایسا کر لیں۔ آگے فاروق اعظم نے مصر کے گورنر کے نام خط نہیں لکھا، دریا نیل کے نام خط لکھا ہے۔ اور خط کس کے نام لکھا جاتا ہے؟ جو جانتا بھی ہو، پہچانتا بھی ہو، بات کو بھی مانتا ہو۔ تاریخ الخلفاء صفحہ 127 کے اوپر یہ خط موجود ہے، لکھا ہوا ہے منل عمر ابن خطاب الی النیل، یہ عمر ابن خطاب کی طرف سے ہے، دریا نیل کی طرف سے ہے۔ میں کہا ان کنت تجری من قبلک فلا تجری، میں دریا اگر تم اپنی مرضی سے چلتا تو ہمیں تیرے پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر اللہ کے ان سے چلتا ہے فاصل اللہ وحد القہار یجری کا، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں جاری کر دے۔ یہ رکا لکھا، فرمایا یہ میرا رکا دریا میں رکھنا ہے، کسی لڑکی کو ذبح کر اس کا خون نہیں پھینکنا۔ عمرو بن عاص نے جب رکا رکھا نا دریا میں، ابھی باہر نہیں آئے تو دریا ٹھاٹھے مارنا شروع ہو گیا، اور اس وقت سے اب تک دریا خشک نہیں ہوا۔ سارے دنیا کے دریا خشک ہو سکتے ہیں، قیامت تک دریا نیل خشک نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو میرے محبوب کا ہے ساری دنیا اس کی ہے۔ اگر آج ہوتے نا فاروق اعظم، میں دیکھتا کیسے اسمبلیوں میں یہ حملہ کرتے ہیں سرکار کے نموز پر، کیسے ڈاکو یہ ڈاکہ ڈالتے ہیں کہ گستاخ کہہ رہے ہیں انہیں اپنا سا بشر، گستاخ کہہ رہے ہیں انہیں اپنا سا بشر، واللہ ایک نہ ہوتا گر ہوتے کبھی عمر، واللہ ایک نہ ہوتا گر ہوتے کبھی عمر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ نے ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنا کر بھیجا، کہاں؟ مقام نہاوند پہ، جو مدینہ المنورہ سے 3600 میل دور ہے۔ یہاں سے کراچی 900 میل ہے، 1323 کلومیٹر ہے، جتنا وزیرآباد سے کراچی اس سے 4 گنا زیادہ فاصلہ ہے مدینہ المنورہ سے، جہاں ساریہ کو سپہ سالار بنا کے بھیجا ہے۔ جمعے کا دن ہے، ممبر رسول ہے، فاروق اعظم جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبے میں فرمایا یا ساریۃ الجبل، یہ مشکوٰۃ صفحہ 546 کے اوپر بھی روایت موجود ہے، تفسیر کبیر کی 5 صفحہ 465 کے اوپر بھی روایت موجود ہے، اور تاریخ الخلفاء صفحہ 89 کے اوپر بھی روایت موجود ہے، 3 کتابوں میں روایت موجود ہے۔ جمعے کے خطبے کی طرف یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ سے بچ جانا، پہاڑ کی طرف سے حملہ ہوگا تیرے اوپر۔ اب دیکھو اس وقت نہ کوئی ریڈیو ہے، نہ ٹی وی ہے، نہ موبائل ہے، نہ سیٹلائٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے فاروق اعظم کے اللہ نے ہوا کے اوپر بھی حکومت رکھی ہے، ہوا نے پیغام دیا، ساری حکومت ہے کہ ہم بچ گئے، پہاڑ سے ادھر ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں فتح بھی دی۔ جب قاصد آیا نا لے کر فتح کی خوشخبری، تو آ کے عرض کہتا ہے یا امیر المومنین، ہمیں شکست ہونے والی تھی، لیکن عین جمعے کے وقت ہم نے یہ آواز سنی یا ساریۃ الجبل۔ آگے فرمایا فغلبنا ببرکات ذالک الصوت، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے اس آواز کی برکت سے ہمیں فتح عطا فرمائی ہے۔ اگر فاروق اعظم 3600 میل دور رہ کر مدینہ میں اپنے بھیجے ہوئے لشکر کا حال بھی جان سکتے ہیں، ان کی مدد بھی فرما سکتے ہیں، تو میرے اور آپ کے آقا کریم گنبد خضرا میں لیٹ کر اپنے غلاموں کو دیکھ بھی رہے ہیں، مدد بھی فرما سکتے ہیں، کیونکہ صحابی کا یہ مقام ہے، تو تمام صحابہ اکٹھے ہو جاتے ایک نبی کے مقام تک نہیں پہنچتے، اور تمام انبیاء اکٹھے ہو جاتے تو میرے آقا کریم کے مقام تک نہیں پہنچتے۔ اس لیے تو ہم عرض کرتے ہیں آقا کی بارگاہ میں کہ حال دل کس کو سنائیں،
آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، کیوں نہ ہم جنت میں جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں نہ ہم جنت میں جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے، کیا شان حسین فاروق اعظم کا۔ اور دیکھو 25 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، 10 سال 6 ماہ 4 دن خلافت کی ہے، 3 بر اعظموں کے اوپر حکومت ہے، اور مزیداری کی بات ہے کہ ساری عمر یہ نہیں کہا کہ آئی ایم کیلف آف دی مسلم، آنا خلیفۃ المسلمین، ساری عمر یہ نہیں کہا کہ میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، کیا کہتے تھے؟ انا اجیر المسلمین، آئی ایم لیبرر آف دی مسلمان، اے مسلمانوں میں تمہارا مزدور ہوں، میں تمہارا مزدور ہوں۔ یہ ہے ریاست مدینہ کا کنسپٹ۔ آج کل تو اتنے عہدے ہیں، بندے کی عمر ختم ہو جاتی عہدے نہیں گنے جاتے۔ اس وقت ایک سپاہ سالار ہوتا تھا، باقی سب مجاہد ہوتے تھے۔ جب بھی فرماتے کہ انا اجیر المسلمین، ہے مسلمانوں میں تمہارا مزدور ہوں۔